آمنا وهم لا یفتنون۔ خالق کائنات کا قیامت تک کے تمام انسانوں کو متوجہ ہو کے ایک پیغام، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ یاد رکھو جو لوگ ایمان لے آئے تو فقط ایمان لانے کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ان کا امتحان نہیں لے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایمان فقط کفایت نہیں کرتا، امتحان ساتھ میں ضرور ہوتا ہے۔ جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا۔ ناممکن ہے کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے یہ خوش ہو کے بیٹھ جائے کہ جنت میری ملکیت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء خدا، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، پوری تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے۔ جتنا زیادہ ایمان کا دعویٰ ہوگا اتنا زیادہ امتحان کی منزلیں ہوں گی۔ امتحان دینا، قربانی دینا، یہ انسان کی عظمت کا اعتراف کرواتا ہے۔ کون کتنا زیادہ ایماندار ہے یہ اس کی قربانیوں سے پتہ چلتا ہے، یہ اس کی دی ہوئی امتحانی کیفیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ آج تمام عالم اسلام کو یہ تمام عزادار، یہ سیاہ لباس پہنے ہوئے انسان اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ حسین کون حسین؟ یاد رکھیں، کسی عام فرد کا نام حسین نہیں ہے۔ حسین اس فرد کا نام ہے کہ جو حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے۔ نسبی اعتبار سے اگرچہ حسین علیہ السلام رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیہ مباہلہ کی بنیاد پر حسین فرزند رسول ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے رسول کہیے مباہلے کے لیے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلا دیں۔ حسین رسول کے بیٹے بن کے گئے ہیں۔ اللہ نے حسین علیہ السلام کو رسول کا بیٹا بنایا ہے، لہذا حسین کی قربانی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، جب بھی قربانی کی منزلیں ہوں تو قربانی کی منزلوں میں پہلی منزل پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے قربانی دینے والا کون ہے۔ جتنا بڑا قربانی دینے والا ہوگا اتنی بڑی قربانی ہوگی۔ دوسری منزل پہ یہ دیکھا جاتا ہے کس مقصد کے تحت قربانی دی جا رہی ہے۔ جتنا بڑا مقصد قربانی ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہوگی قربانی کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنے مشکلات برداشت کیے گئے ہیں۔ جتنی زیادہ مصیبتیں اور مشکلات برداشت کیے جائیں گے اتنی بڑی قربانی ہوگی۔ چوتھی منزل پہ دیکھا جاتا ہے جس مقصد کے تحت قربانی دی گئی ہے آیا قربانی دینے والا اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ان چاروں چیزوں کو دیکھیے۔ پہلی منزل پہ قربانی دینے والا کون؟ میں نے عرض کیا قربانی دینے والا حسین۔ کون حسین؟ فرزند رسول حسین، فرزند علی مجتبی حسین۔ کون حسین؟ فاطمہ کا لاڈلا حسین۔ کون حسین؟ جس کے لیے حضور سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ الحسین سفینۃ النجات۔ حسین کون ہے؟ نجات کی کشتی ہے۔ الحسین مصباح الہدی۔ حسین کون ہے؟ ہدایت کے چراغ ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کون ہے حسین؟ سمجھ میں آیا حسین کون ہے؟ حسین وہ کہ جس کو حضور اکرم سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، جو نماز کے درمیان بھی اگر حضور اکرم کی پشت مبارک پہ آ جاتا تھا
تو اللہ کا رسول حسین کے احترام میں سجدے کو طول دے دیا کرتا تھا، اتنا طول کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ وہ حسین کس مقصد کے تحت آیا ہے؟ دوسری منزل جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو یہ کہہ کے نکلے کہ انی لم اخرج اشعا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں حکومت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں لشکر کشی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ حسین کے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین دیکھ رہے ہیں وہ امت جس کی پرورش سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، وہ امت جس کو خیر امت بنایا گیا تھا، وہ امت جو اس کائنات میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والی تھی، وہ امت جو اس کائنات میں امت مرحومہ کہلانے والی تھی، اس امت میں اتنا فساد پھیلا دیا گیا کہ جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی گئی اور کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ کوئی کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس امت میں اتنا فساد پھیلا دیا گیا کہ صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی گئی، اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے اور پڑھاؤں؟ آپ مجھے بتائیں، شراب پی کے نماز پڑھانے والا نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ آج عالم اسلام کے کسی بھی مکتبہ فکر سے مسجد میں جائیے، پیش نماز کی اپنی اصلاحی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پیش نماز کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کسی بھی، تو یاد رکھیں وہاں امت برداشت نہیں کرتی کہ وہ غیر اخلاقی کام کر سکے۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کل شراب پی کے نماز پڑھانے والا نماز پڑھا رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ آج ہر انسان غیر اخلاقی کام کرنے والے کسی بھی پیش نماز کو برداشت نہیں کرتا۔ آخر یہ حوصلہ دیا کس نے ہے؟ یہ حوصلہ عطا کس نے کیا ہے؟ یہ حسین مظلوم کی عظمت کو سلام کیجئے کہ انہوں نے اس منزل پہ آ کے امت کی اصلاح کے لیے اپنے بھرے گھر کو لوٹا دیا۔ آمادہ ہوئے حسین، چلو ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کرنے کے لیے اٹھے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ تیسرا مرحلہ، کتنی مصیبتیں برداشت کی؟ کوئی ہے جو کربلا سے زیادہ مصیبتوں کو تصور کر سکے؟ ایک دن میں، ایک گھنٹے میں 2-3 میتیں کسی کے گھر میں ہو جائیں، برداشت نہیں ہوتا۔ فاطمہ کا بڑا گھر پورے دن بھر میں برباد ہو گیا، قتل کر دیا گیا رسول کے بیٹوں کو، برباد کر دیا گیا فاطمہ کے لاڈلوں کو، خون بہا دیا گیا آل رسول کا۔ بھرے گھر کو ایک دن کے اندر کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں حسین نے۔ جتنی بڑی مصیبتیں ہوں گی اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اور آخری منزل، حسین کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے کامیاب ہے حسین؟ آپ تصور کریں، آج ہم پوری کائنات کو حسین علیہ السلام کا پیغام دے رہے ہیں۔ حسین سر کاٹنے نہیں آئے تھے، امت کی بقا کے لیے سر کٹوانے کے لیے آئے تھے۔ دوسروں کا سر کاٹنا اسلام نہیں ہے، بقائے مذہب حقہ کے لیے قربانی دینے کا نام اسلام ہے۔ یاد رکھو حسین کتنے کامیاب ہوئے۔ آج مسجدوں کی منارے بتاتی ہیں حسین کامیاب ہیں، آسمان کے ستارے بتاتے ہیں حسین کامیاب ہیں، قرآن کے پارے بتاتے ہیں حسین کامیاب ہیں۔ آج ہم سب کا اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنا، حضور سرور کائنات کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا مرہون منت ہے فاطمہ کے لاڈلے حسین علیہ السلام کا۔
اگر حسین نہ ہوتے تو آج مسجد کے مناروں سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آوازیں نہ ہوتی۔ آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یزید ملعون کا دربار ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو اپنی اس جملے کے اوپر کہ جہاں ایک مرتبہ مولا سجاد نے کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا۔ کون سجاد؟ حسین علیہ السلام کا بیٹا سجاد۔ کون سجاد؟ علی زین العابدین سجاد۔ جس وقت اعلان کرنا شروع کیا، اپنی باتیں بیان کرنا شروع کی، تاریخ کہتی ہے یزید ملعون گھبرا گیا، فوراً کہا اذان کہو۔ اذان 7 جگہ سے ایک وقت کہنی شروع کی گئی۔ اذان نہیں تھی، کھلواڑ بنایا گیا تھا، ورنہ ایک مسجد سے ایک انسان ادب اور تہذیب کے ساتھ اذان کہتا ہے، وہاں 7 جگہ سے بیک وقت ایک مسجد میں اذانیں شروع ہوئی۔ جیسے اذان شروع ہوئی، مولا سجاد نے گفتگو روک دی۔ اللہ اکبر، گفتگو ٹھہر گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گفتگو ٹھہری ہوئی ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مولا سجاد نے کہا مؤذن تجھے اس نام کا واسطہ، ٹھہر جا۔ یزید کو دیکھا، بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے، یہ میرے نانا کا نام۔ یہ بتا اگر آج یہ رسول اللہ اس دربار میں کھڑے ہوتے تو ان اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے ان کا عالم کیا ہوتا۔ حسین علیہ السلام نے کامیابی سے ساتھ قربانی دی، اور اس قربانی کو اس منزل تک کہ آج پوری کائنات انسانیت نواز ہے، آج رشتوں کا احترام ہے۔ آج کائنات کے اندر اگر اسلام جیسا مذہب دنیا کو بتانے کی ہم میں صلاحیت ہے تو صرف